فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ طبیعت پر بہت بوجھ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود ہم سب کے لیے مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں معمولاً 7:45 بجے اذان ہے، 8 بجے جماعت ہوتی ہے۔ ہم حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا کلیدی خطاب اور دعا سے ہم سب کو نواز دیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن۔ خواتین اور دیگر سامعین، مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ جیسا مصروف ترین طبقہ ایک خالص دینی مقصد کے تحت اپنے 24 گھنٹے کا وقت فارغ فرمایا، بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب اور ان کے معاونین، جن کی کاوشوں سے یہ اجتماع منعقد ہوا، اور اس میں ڈاکٹرز کو جمع کرنے میں ہمارے کچھ بنیادی ڈاکٹرز کا بھی بڑا رول رہا ہے، جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات کی توجہ سے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے آپ حضرات، اور خواتین بھی معلوم ہوا کہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ آپ نے قدیم زمانے کے اطباء اور ڈاکٹرز کی بات سنی، جدید دور کے اطباء اور ڈاکٹرز کی بات سنی، اور کلیشا سے لے کر اب تک درمیان میں بہت سے ماہرین نے مذاکرات کیے۔ یقیناً آپ کی لائن اور ان حضرات کی گفتگو سے آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو عنوان ہے یا یہ جو مضمون ہے وہ لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس کے موضوع کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بندے کی لائن ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک علیحدہ دوسری قسم کی لائن ہے، لیکن آپ سے اور پوری دنیا انسانیت سے تعلق رکھنے والی لائن ہے۔ اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب بیماری کی تشخیص صحیح ہو جائے اور تجویز صحیح ہو جائے اور استعمال درست ہو جائے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے سلسلے میں بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ شفا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ پوری مخلوق میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور یہ بھی آیا ہے حدیث شریف میں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں. تو آپ حضرات کی جو لائن ہے وہ سراسر خدمت کی لائن ہے، اور بہت بڑا کام ہے خدمت خلق. دو ہی کام ہمارے ذمہ ہیں، ایک خالق کی عبادت، دوسرے مخلوق کی خدمت. الحمدللہ خدمت خلق میں آپ مشغول ہیں. البتہ عبادت ہو کہ خدمت ہو، اس کے لیے کچھ بنیادی چیزوں سے ہر شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہے. میں کون ہوں، کیا ہوں، کس لیے ہوں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے، کیا ہے، کس لیے ہے وہ، اس سے غافل بشر نہ ہو جائے. جی، آدمی کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے پیدا کیے جانے کا مقصد و منشا کیا ہے. اس سے ہر شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کو جاننا اور پہچاننا، اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنا، اپنے رب حقیقی پر اعتماد و توکل رکھنا، اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور رکھنا، اور پوری زندگی کا حساب کتاب دیے جانے کا اعتقاد رکھنا. اگر یہ چند چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی کی ہر خدمت صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریوں کی دو قسمیں ہیں، امراض کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ بیماریاں ہیں جو آدمی کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری وہ بیماریاں ہیں جو آدمی کی روح سے تعلق رکھتی ہیں. جسمانی بیماریوں کا نتیجہ آخر کار موت پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی اصل تکلیف کا آغاز اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی لیے ہم کو ان امراض کے، ان بیماریوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے جو بیماریاں انسانوں میں روحانی حیثیت میں پائی جاتی ہیں. اگر ان بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے تو طبی دنیا، ڈاکٹری دنیا غیر معمولی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن ان کے بیماریوں کے ہونے کا ہمارے پاس استحضار نہیں ہے یا علم نہیں. استحضار کا مطلب اب وہ انگریزی پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہماری اردو ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے ہمارے لیے بھی. تو اس واسطے کسی بات کو ہمیشہ تازہ ذہن میں رکھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں کیوں کر رہا ہوں کوئی سا بھی کام کر رہا ہوں، نیت صحیح رہنا کہ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے خوش ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو، میرے پیدا کرنے والے کے نزدیک میرا یہ عمل مقبول ہو جائے، اور میرا یہ عمل ذریعہ بن جائے میری نجات کا. سب سے پہلے نیت آدمی کی یہ ہونا چاہیے. تمام کاموں کا
آغاز نیت سے ہوتا ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، تمام اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ ڈاکٹری ہم نے پڑھی تو کیا نیت کیا ہے؟ جی میں نے دواخانہ کھولا ہے تو نیت کیا ہے؟ میں کسی کا علاج کر رہا ہوں تو نیت کیا ہے؟ اس میں نیت بڑی رکھنی چاہیے. چھوٹی جو ضرورت ہے خود ہی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. جی نیت ہونی چاہیے بڑی. ایک صاحب نے مکان بنایا تھا، ایک بزرگ کو دکھایا کہ حضرت میں مکان بنایا ہوں ذرا دیکھیے. تو انہوں نے ایک جگہ کھڑکی دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیوں بنائی ہے آپ نے کھڑکی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، اس لیے بنایا. تو فرمایا کہ بھائی اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو تمہاری نیت چونکہ اذان کی آواز سننے کی ہے تو یہ کھڑکی بنانا کار ثواب بن جاتا اور روشنی ہوا مفت میں مل جاتی. نیت صحیح ہونی چاہیے. تو میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. پوری مخلوق میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اب پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنا سب سے اچھی حالت ہے. تکلیف کی زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش اچھا سلوک ہے. کسی بیماری میں مبتلا شخص کو اس سے چھٹکارا دلانے کی جد و جہد ایک بہت بڑی نیکی ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ایک درخت کے جو راستے میں کھڑا تھا اور جو کانٹے دار تھا اور جس کی شاخیں گزرنے والوں کو لگتی تھیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کانٹے چبھ کر تکلیف ہوتی تھی، تو لوگ تکلیف سے محفوظ رہیں اس مقصد سے اس نے اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا کہ میرے بندوں کو تکلیف بچانے کا اس نے تکلیف سے بچانے کا ارادہ کیا ہے. اس لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے کام کریں. اس واسطے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. مال دولت مکان دکان جائیدادیں عہدے کرسیاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی طرف سے کسی کو خوشنودی میسر آ جائے یہ سب سے بڑی چیز. تو سب سے پہلے تو نیت یہ ہو. اب جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو انجام دے گا تب جتنی چیزیں اس سے تعلق رکھنے والی ہیں ہر چیز میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے گا. لیکن اس میں کوتاہی کب ہوتی ہے؟ جب وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جو بیماریوں کو عام طور پر لوگ بیماری نہیں سمجھتے. ان کو امراض روحانیہ کہتے ہیں. جیسے آدمی میں کبر ہوتا ہے، بہت بڑا مرض ہے، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے فرمائی کہ اپنی اہمیت کو ہم سمجھیں، دوسرے کو کم اہم سمجھے بغیر. یہ بڑی چیز ہے.
اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے، فن دیا ہے، خدمت کرنے کے لائق بنایا ہے، بیماریوں کو سمجھنے کا فہم عطا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب چیزیں مجھے دی ہیں، تو کوئی نہ کوئی کام مجھ سے لینا چاہتے ہیں تبھی تو دی۔ اپنی اس اہمیت کو ہم سمجھیں، لیکن دوسرے کو کم اہم نہ سمجھیں۔ لیکن جب دوسرے کو کم اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے کبر کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دکھاوے کا مرض بھی آ جاتا ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ کبر کا مرض تو ہے ہی سب سے بڑا، شرک اور کفر کے بعد، لیکن دکھاوے کا مرض بھی بہت ہے۔ ابھی میرا UK جانا ہوا تھا، 1 ہفتہ پہلے ہی واپسی ہوئی۔ بہت سارے حیدرآبادی وہاں ملے، ایک مکان میں سب کو جمع کیا۔ وہاں کے لوگوں نے، مرد و خواتین کی اچھی خاصی تعداد جمع ہوئی۔ بہت دور دور سے لوگ آئے، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر سے آ گئے، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی شرکت کے لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے ذوق و شوق سے آئے، خالص پیور دین کی بات سننے، بڑا ذوق معلوم ہوتا ہے دین سے، اسلام سے، لیکن جب آپ لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں حیدرآباد کو تو اپنی تقریبوں میں اللہ رسول کو کہے کو بھول جاتے ہیں جی۔ تو ایک صاحب بولے، صاحب وہ وہاں ذرا بتانا پڑتا بھائی، لندن سے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے واسطے ریاکاری کا کیا مسئلہ ہے بھائی، اللہ مخلوق کو دکھانے کا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مرض ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مرض کی موجودگی میں آپ کی کوئی خدمت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ریاکاری کی کل قیامت کے دن اسے کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج اسی کے پاس چلے جاؤ، یہاں میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ ایک مرض ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے، اس مرض کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ کبر ہے، اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسے کینسر کے ڈاکٹر ہیں، جیسے TB کے ڈاکٹر ہیں، جیسے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، جیسے آنتوں کی خرابی کے ڈاکٹرز ہیں، جیسے ہڈیوں کی خرابی کے ڈاکٹرز ہیں، جیسے رگوں کی خرابی کے ڈاکٹرز ہیں، جیسے پیٹ کی خرابی کے ڈاکٹرز ہیں، اس کی تشخیص ہے، اس کی تجویز ہے، اس کی دوا ہے، اس کا علاج ہے۔ ایسے ہی یہ بیماریوں کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر ہیں، اور اس کا بھی علاج موجود ہے۔ اور جیسے اس میں ٹائم لگتا اچھا خاصا، اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا۔ آدمی اپنے آپ کو اب تک بہت کچھ سمجھتا رہا، تو یہ بہت کچھ سمجھنے کو نکالنے کے واسطے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جی، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ ایسے ہی جب تک کہ مخلوقات کی حقیقت نہ کھلے، دکھاوے کی جو بیماری ہے وہ نہیں جاتی۔ مخلوق کیا ہے، میں کیا ہوں، کائنات کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، جب تک کہ ہم وہ نہیں جانیں گے اس وقت تک دکھانے کا جو مرض ہے وہ آسانی سے اندر سے نہیں نکلے گا۔ کبھی آپ نے کسی دیوار کے سامنے جا کر جی نہیں کہا ہوگا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ اس کا دیکھنا نہیں دیکھنا کوئی اہمیت رکھتا ہے جی۔ جیسے اس چیز کو دیکھنا نہیں دیکھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایسے ہی مخلوق کی نگاہوں میں کسی کا جی
بڑا ہونا چھوٹا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی. غلط فہمی ہوتی ہے آدمی کی. لیکن یہ ریا والا مرض نکلے کیسے؟ اس کے واسطے مخلوقات کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، ایک صاحب مسجد میں آ گئے، وہ بھی نیکر پہن کے، نیکر بولتے آپ لوگ، چڈی بولتے، انڈر ویئر بولتے، کیا بولتے نہیں معلوم، وہ پہن لے کے آ گئے. اوپر سے کرتا نہیں ہے اور نیچے سے پورا ران تک کا حصہ کھلا ہوا ہے. مسجد کے احاطے میں آ گئے تو ایک بزرگ تھے مسجد میں، انہوں بولے کیا ہے، اللہ کے گھر میں ایسا آتے تم؟ یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، نہیں آنا چاہیے ویسا. تو وہ تھے ذرا پہلوان قسم کے صاحب جو آئے تھے، اور ذرا مشہور بھی تھے آبادی میں. آج کل دادا لوگ ہیں نا جگہ جگہ جی، تو وہ اسی ٹائپ کا آدمی تھا. انہوں نے بولے پہچانتے نہیں آپ میرے کو، میں کون ہوں؟ کیا سمجھ کے بولے؟ نہیں جانتے آپ میرے کو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بھائی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سے زیادہ جانتا ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اس واسطے کہ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن میں تمہاری حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی سے جانتا ہوں کہ تم کیا ہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو. اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تجھے بنایا، تم تو کوئی چیز ہی نہیں تھے. اور اللہ نے فرمایا تمہارا جیتے رہنا، تمہارا مرتے رہنا، یہ ایک نظام ہے جو ہم نے چلا رکھا ہے. کبھی کبھی تو میرے کو خیال آتا ہے یہ ڈاکٹروں کے سلسلے میں یہ لوگ نبض دیکھتے نا، کتنے وقت پھڑا کر یہ بول کے دیکھتے، حرکت ہوتی پھر بند ہوتی، پھر ہوتی پھر بند ہوتی، پھر ہوتی پھر بند ہوتی. معلوم ہے قصہ کیا ہے؟ یہ موت و حیات کا سلسلہ ہے جو اللہ نے چلا رکھا ہے. جب بند ہوتی ہے تو ہماری ذات کا پتہ چلتا ہے، جب حرکت کرتی ہے تو محیی کا پتہ چلتا ہے. محیی اور ممیت کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یحیی و یمیت، وہی جلاتا رہتا ہے، وہی مارتا رہتا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر تمہیں وہ مار رہا ہے، پھر تمہیں وہ جلا رہا ہے. ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچانیں. پیارے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے میں ہیں. ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک حقیقی نہیں ہیں اور کسی پر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں. کبھی کبھی ذہن منتقل کرنے اور متلطف ہونے کے واسطے بولتا رہتا ہوں. ہمارا کان ہے نا، سب کی سنتا، اپنی نہیں سنتا. گھر میں گڑبڑ ہوئی تو اپنے کان کو ذرا بولو مت سن، بول کے دیکھو سنتا کیا. بچے گھروں میں گڑبڑ کرتے، آپ لوگ گھروں میں تو نہیں کرتے ہوں گے، ہمارے گھروں میں کرتے جی. تو بچے بہت گڑبڑ کرے، سر میں درد ہو جاتا جی، بچوں کو پکار کے بس ہو جاتا، بچے گڑبڑ بند نہیں کرتے. تو یہ سب پریشانی کہیں کو ہو رہی ہے، سننے سے ہو رہی ہے نا. اپنے کان کو بولو مت سن، بول کے سنتا کیا دیکھو جی. نہیں سنتا نا، ان کی قبضے میں ہے، یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے. یہ جو دل دھڑک رہا ہے کس کے قبضے میں ہے؟ میرے سینے میں، ان کے قبضے میں.
دل بھی میرا نہیں پرایا ہے، یہ بھی دوسرے کا ہے۔ تو کون سی چیز ہماری اپنی ہے بتائیے؟ ہمارے پاس میں ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب چیزیں میری ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، آسمان و زمین کے بیچ میں، زمین کے نیچے۔ یہ سب قرآن شریف کی آیت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سب چیزیں میری ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب بتائیے کہ میرا آپ کا کیا ہے؟ اس واسطے یاد رکھنا اس بات کو کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کو تجربہ ہوتا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے محنت کی، توجہ دی، جی آکسیجن لگایا، انجیکشن لگایا، دوائیں دیں، نگرانی کروائی، اپنی نگرانی میں ان کا علاج کیا، اچھا ہو گیا، تو لوگوں بولتے ڈاکٹر صاحب آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بول سکتا۔ جی بولتا ہے کہ نہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ دی ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک نعمت دی ہے۔ کل ہی علماء کرام کا ایک جگہ اجتماع تھا تو وہاں میں ذکر کر رہا تھا، آپ کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے، اور ہر ایکڑ 10 کروڑ کا ہے۔ آپ کے پاس 10 کاریں ہیں، اور ہر کار 1-1 کروڑ کی ہے۔ آپ کے پاس 5 بنگلے ہیں، اور ہر بنگلہ 50-50 کروڑ کا ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے دل کی حرکت کی، اگر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے تو بتاؤ کہ یہ پوری پراپرٹی کس کام کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے دل کی جو دھڑکن ہے، وہ دھڑکن ان کروڑوں چیزوں، کروڑوں میں کہی جانے والی، بتائی جانے والی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو، سانس آنا جانا بند ہو جائے، بیکار ہے نا سب۔ یہ سب کچھ ہے، جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے ایک جگہ جم جائے، سب بیکار ہے کہ نہیں؟ سانس کے کھینچنے اور چھوڑنے کی قوت و صلاحیت ختم ہو جائے، سب بیکار ہے۔ اسی لیے بھائی ہمارا تعلق سب سے زیادہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جس نے کروڑوں نعمتوں سے سرفراز کیا، اور ہر نعمت کروڑوں کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق اللہ پاک کا، اسے راضی کرنے کی فکر۔ اب وہ راضی ہوگا جس وقت میں جو کام درپیش ہے اس کام کو انجام دینے سے۔ اگر ہم ڈاکٹری میں لگے ہوئے مگر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام تو ان کی رضا کا کر رہے ہیں، لیکن دوسرا کام ان کی ناراضگی کا کر دے رہے ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ میں ہمدردی کر دی، اس ایک کے ساتھ تو اچھا سلوک کر دیا، لیکن کسی کے ساتھ بے دردی کر رہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ایک کا کام 5000 میں چل سکتا ہے، لیکن اسے چھوڑنا ہی نہیں 50,000 تک کا، جب تک کہ بل نہ بن جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عمل آپ نے کیا علاج کا، لیکن دوسرا عمل ہم نے کیا ناراضگی کا۔ یہیں کے بعد ڈاکٹروں نے مجھ سے آ کے کہا میں فلانا دواخانہ چھوڑ دے رہا ہوں۔ بولا کہیں کو چھوڑ دے رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں صاحب، اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی ایکس رے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی وہ ٹیسٹاں کرانے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی MRI کرانے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی وہ آکسیجن کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ICU میں لے جانے کی۔ مگر وہاں لے آ کے بول رہے ہیں کہ جو پیشنٹ آیا، انتظامیہ یہ بول رہا کہ ہر پیشنٹ کے پیچھے 10,000 روپیہ کم از کم بل بننی چاہیے۔ اب اس کو ضرورت ہے نہیں، 100-200 روپے میں اس کا کام نکل جا رہا۔ مجھ سے آ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ صاحب وہ دواخانہ چھوڑ دے رہا ہوں، میں اس واسطے چھوڑ دے رہا ہوں کہ میرے کو وہاں غلط کرنا پڑ رہا۔ اب اگر آپ ایسے مذاکروں میں آتے رہیں گے اور جو ڈاکٹرز نہیں آئے ان کو لاتے رہیں گے،
اور اس طریقے کا خیر کا مذاکرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا تو کتنا زیادہ نفع ہوگا۔ ایک اور علاقے میں یہاں سے ہماری ہی ریاست کے گورکھپور میرا جانا ہوا تھا، وہاں ڈاکٹرز کو بلائے اور میرے ہی ہاتھوں سے ان لوگوں نے کارڈ تقسیم کروائے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ضرورت مند اور دین کے خدمت گزار لوگ ہیں ان سب کی ہم خدمت انجام دیں گے اعزازی طور پر۔ یہ اعزازی کارڈ ان لوگوں نے تقسیم کروائے۔ اگر آپ میں اس طرح کا سوچ و فکر کا رخ پیدا ہو جائے تو اللہ کے بہت سے بندوں کو بہت زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیماریوں میں سے ایک بیماری حب مال کی ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کسی سے جی۔ تو اس قدر بے احتیاطی ہوتی ہے کہ کووڈ کے زمانے میں عادل آباد سے آئے ہوئے ایک صاحب کے بارے میں اڑا دیے کہ صاحب انہوں اڑ گئے بول کے، چلے گئے انہوں بول کے۔ وہاں کے لوگ پریشان حال، آپ لے آنے کے واسطے آیا ان کو، تو لے آ کے ایک باڈی جو پوری پیک تھی جی، بولے کہ یہ ہے تمہاری باڈی، یہ لے کے جاؤ بول کے۔ یہ لوگ منہ دیکھے اس کا، کہنے لگے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوتا ہمارا آدمی تو فلانا ہے۔ پورے کے دواخانے میں جائزہ لیے تو پلنگ پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ان کے صاحب مزے سے جی۔ کیا صورتحال ہے کہ بھئی جو مرا ہوا نہیں ہے اس کو مرا ہوا بتا دے رہے جی، جو زندہ نہیں ہے اس کو جی زندہ بتا دے رہے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں جو اس وقت میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس طبقے کی وجہ سے ہوتی ہیں جس طبقے کو اپنا پتہ نہیں ہے، اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، اپنے آخرت میں البارگاہ الہی میں حاضری کا پتہ اور شعور نہیں ہوتا۔ امراض کی ایک لمبی فہرست ہے، میں اس وقت میں وہ آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، صرف 2-3 چیزیں میں نے بطور توجہ دہانی کی آپ کے سامنے رکھی اس مسرت میں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات آئے، اور سب کا اگر رخ سوچ و فکر کا صحیح ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا عظیم الشان کام آپ کے ذریعے سے ہوگا، اور یہ آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اور پھر ایک مثالی ڈاکٹر صاحب حضرات بنیں گے، جیسے کچھ مثالی پرانے ڈاکٹرز کا صبح میں ذکر آیا، جیسے کچھ مثالی ڈاکٹرز کا اس وقت میں تذکرہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ حضرات اگر اس رخ سے محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کا بھی تذکرہ آ جائے کہ آدمی گزر جاتا ہے، آدمی کے کارنامے زندہ رہتے ہیں۔ آدمی جاتا ہے اس دنیا سے مگر جائے ایسی حالت میں کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا، ایک بزرگ نے، کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایسی حالت میں آتا ہے کہ وہ اکیلا روتا رہتا ہے اور باقی سب ہنستے رہتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اکیلا وہ بچہ روتا ہے اور باقی سب ہنستے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ والا، اگر کوئی خدمت گزار، اگر کوئی مخلص، اگر کوئی با اخلاق، اگر کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ تو جاتے ہوئے مسکراتا ہوا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا اس کے لیے روتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں کہ ہماری زندگی میں بھی لوگوں کو نفع ہو اور ہمارے بعد میں بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے، ورنہ آپ لوگوں کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے مولویوں، کچھ ہمارے ڈاکٹرز کا کام ہے کہ ان لوگوں کے بلانے سے آپ حضرات آ جاتے ہیں۔ میں بلاتا تو شاید نہیں آتے تھے جی، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، آئندہ کبھی ہم بلائیں گے تب بھی آپ تشریف لائیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ ہمارے مسجد کا جو انتظامیہ ہے اور جو باقاعدہ اس کی کمیٹی ہے، بھائی اسلم صاحب وغیرہ، پوری ان کی ایک کمپنی ہے، ان کی جانب سے ہمیشہ اس قسم کے اچھے کاموں کے لیے اس جگہ کو استعمال کرنے کی پوری خوش دلی سے وہ لوگ اجازت دیتے ہیں۔
اور الحمدللہ ایسے بہت سے پروگرام یہاں ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز کے لیے ہو رہے ہیں، علماء کے لیے ہو رہے ہیں، طلباء کے لیے ہو رہے ہیں، عوام کے لیے ہو رہے ہیں، مکاتب کے سلسلے میں ہو رہے ہیں، خدمت خلق کے عناوین کے تحت میں بہت سے کام الحمدللہ یہاں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں رکھنے کی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اندر رہ کے غور سے سن لیتے۔ شہر والی جگہ میں رہے تو آتے رہتے جاتے رہتے، آدھا دھیان ادھر آدھا دھیان ادھر، اس کے نتیجے میں استفادہ صحیح نہیں ہوتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑی اچھی جگہ ان لوگوں نے بنائی، ایک سوئی کا مقام ہے، اور انتظامات ماشاءاللہ بہت صاف ستھرے ہیں، آپ کے اپنے مزاج کے حساب سے ہیں۔ جی ورنہ شادی خانے میں بھی اتنے صاف ستھرے نہیں رہتے، شادی خانوں میں طہارت خانے تو رہتے ہی نہیں ہیں جی، وضو خانے کا تو تصور ہی نہیں ہے وہاں، اور وہاں یکسوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے ایسا اچھا نظام بنایا، وہ لوگ بھی مستحق مبارکباد ہیں، اور ہمارے یہ علماء اور ڈاکٹرز بھی جن کی دعوت کے نتیجے میں آپ حضرات تشریف لائے، اور آپ سب بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے کم از کم اس دنیا سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے جی۔ یہاں آنے کے بعد کی دنیا ایک الگ سی ہو جاتی ہے جی، گھروں کی دنیا ایک الگ سی رہتی ہے۔ ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ صاحب گھر میں رہنے تک بالکل دوسری دنیا میں تھا میں، یہاں آتے کسی اور نئی دنیا میں آ گیا۔ تو بہرحال یہ ایک پاکیزہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے تشریف لانے کو بے حد قبول فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے پروردگار مستقبل میں تابناکی کا، کامیابی کا، سرخروئی کا ذریعہ فرمائے، اور زندگی بھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمات انجام دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اشفنا واشف مرضانا یا رب العالمین، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ، ان نہایت مصروف افراد کی آمد کو بے حد قبول فرما، جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے بھرپور فائدہ عطا فرما، جنہوں نے انتظامات کی اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے حاضرین ہیں ان سب کی جو جائز ضرورتیں ہیں عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دے، اور ہماری فکروں میں پاکیزگی عطا فرما، دلوں میں پاکیزگی نصیب فرما، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما، زبانوں میں پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اخلاص کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے اور آپ کے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔